ایپیسوڈ نمبر 15۔ صبح دانیال جب اپنی ماں کے کمرے کی طرف پہنچا تو امرین کی زور زور سے آتی آواز دانیال کے قدم کمرے کے باہر ہی روک دیتی ہے۔ یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا میرے ساتھ سلطان، امرین بیگم روتے ہوئے سلطان صاحب سے کہتی ہے۔ میں کل رات سے تم کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ نکاح کن حالات میں ہوا، امرین، لیکن تم کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو، ٹھیک اسی طرح جیسے آج سے 23 سال پہلے میں نے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میں نوال فاطمہ کو اپنی خوشی سے نہیں لایا، مجبوری میں لے کر آیا تھا، لیکن نہ تم نے میری بات جب سنی تھی اور نہ آج سن رہی ہو۔ تم کو اتنی سی بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ میں نے اپنے بھائی کی بیٹی کی دانیال کے ساتھ منگنی کری ہوئی تھی؟ چلو مانا میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن میں اپنے بھائی شہریار کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ میرے لیے عفیقہ اور نوال میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ہی میری بیٹیاں ہیں، اور کوئی باپ اپنی ایک بیٹی کے ساتھ اچھا کرنے کے چکر میں دوسری بیٹی کے ساتھ برا نہیں کرتا۔ جب یہ بات شہریار سمجھ سکتا ہے تو تم کیوں نہیں؟ کیا سمجھوں میں؟ سلطان، آپ نے اپنی ماں کو بچانے کے لیے ایک ماں سے اس کا بیٹا چھین لیا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ امرین، نوال فاطمہ ایسی نہیں ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ 2 ماہ ہو چکے ہیں اس نکاح کو دانیال سے ہوئے۔ کیا اس نے دانیال پر کبھی اپنا حق جتایا ہے؟ کیا وہ کبھی بھی دانیال اور تمہارے بیچ میں آئی ہے؟ اگر وہ چاہتی تو جو ظلم تم نے پوری زندگی اس پر کرے ہیں وہ اس کا بدلہ تم سے لے سکتی تھی۔ اب تو تمہارا بیٹا اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن نہیں امرین، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میرا کام تم کو سمجھانا تھا، باقی مرضی تمہاری ہے۔ یہ کہہ کر سلطان صاحب کھڑے ہو گئے اور سلطان کے آخری جملے نے امرین کی ذات پر زوردار تھپڑ مارا تھا۔ ویسے بھی بچپن سے دانیال کی زندگی کے فیصلے تم نے کیے ہیں، میں نے بس 26 سال میں ایک یہ فیصلہ کیا ہے، اور ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ تمہارا بیٹا ہے امرین، تمہاری مرضی۔ ماں باپ کی باتیں سن کر دانیال کمرے کے دروازے سے ہی واپس لوٹ گیا۔ سلطان بھی کمرے سے باہر نکل کر اسٹڈی روم میں چلے گئے۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد نوال اسٹڈی روم میں آئی، جہاں سلطان اپنی بہن نورالہدیٰ کی تصویر لیے بیٹھے تھے۔ سلطان نورالہدیٰ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ نوال نے 23 سال میں پہلی مرتبہ سلطان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ ماموں نوال گھٹنوں کے بل سلطان کے سامنے بیٹھ گئی اور
زاروں و قطار رونے لگی۔ ماموں، جو کچھ بھی ہوا میری وجہ سے ہوا ہے۔ جس دن سے میں اس گھر میں آئی ہوں اس دن سے گھر کا ماحول خراب ہو گیا ہے۔ نہیں میری جان، ایسا کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہوا۔ کاش ماموں میں بھی اسی دن اپنے ماں باپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ میں مر جاتی تو اچھا ہوتا اور اب لوگ سکون سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے۔ نہیں نوال، تم ایسا کچھ مت سوچو، اور ویسے بھی تمہیں اس وقت دانیال کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تم جانتی ہو اس وقت دانیال ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے، وہ بہت تکلیف میں ہے بیٹا، اور یہی وقت ہے جب تم ایک اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دو اور سب قسمت پر چھوڑ دو، اور بہت جلد تمہاری ممانی بھی دل سے مان جائے گی۔ ماموں کی بات سن کر نوال ان کو حیرانگی سے دیکھنے لگتی ہے۔ کیا ہوا بیٹا، کیا تمہیں اپنے سلطان ماموں پر بھروسہ نہیں ہے؟ نہیں ماموں، آپ پر تو بھروسہ ہے، پر میری قسمت پر نہیں، اور ویسے بھی جس رشتے کو نبھانے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ شخص تو مجھ پر اعتبار کرنے کے لیے ہی تیار نہیں۔ آپ جانتے ہیں ماموں، کل رات نورین ممانی کے ساتھ کسی اور شخص نے بھی میری کردار کشی کی ہے، اور آپ کے یا نانی جان کے ڈر سے دانیال یہ رشتہ نبھانے کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ تب بھی میں ساری زندگی ان سے نظر نہیں ملا پاؤں گی، کیوں نہ کہ وہ مجھ پر اعتبار ہی نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں شاید میری زندگی میں کوئی اور شخص ہے، تو کیوں نہ یہی بہتر ہو کہ وقت رہتے اس رشتے کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ اور ماموں جان، میں اب زبردستی کسی رشتے کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتی۔ نوال یہ کہتے ہی پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے، اور سلطان اپنی بیٹی کی معصوم باتیں سن کر مسکرا اٹھتے ہیں۔ کیا ہوا ماموں، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ہنسوں نہیں تو کیا کروں بے وقوف لڑکی، اگر دانیال کو تم پر بھروسہ یا اعتبار نہیں ہوتا تو وہ کبھی بھی تمہارے لیے یوں سب کے سامنے آتا یا تمہاری خاطر اپنی ماں کو ناراض کرتا؟ تم واقعی بے وقوف ہو۔ سلطان اس کے سر پر ہلکے سے تھپکی لگاتے کہتا ہے۔ تو ٹھیک ہے ماموں جان، دانیال اور ممانی جان دل سے قبول کر لیں گے تو میں بھی خوشی خوشی یہ رشتہ نبھاؤں گی۔ نہیں بیٹا، یہ بے وقوفی ہرگز مت کرنا، قسمت صرف ایک بار مہربان ہوتی ہے، اور ویسے بھی تم جانتی ہو آج ماں بیگم کتنی مطمئن ہیں، انہوں نے تو تمہیں رخصت کر دیا۔ کل رات میں ان کے کمرے میں گیا تھا۔ کہنے لگی سلطان، میں لاکھ کوشش بھی کر لیتی تو
دانیال جیسا لڑکا اپنے نوال کے لیے نہ ڈھونڈ پاتی۔ آج میں سکون سے سوؤں گی۔ اپنی بیٹی کی رخصتی کے بعد۔ اور تم جانتی ہو ماں بیگم ان گھریلو ماؤں میں سے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو رخصت کرنے کے بعد ان کے دکھ تکلیف دور کرنے کی رب سے دعا تو کرتی ہیں مگر کبھی بھی انہیں بے جہاں سپورٹ نہیں کرتی۔ اور تم یہ کب سمجھو گی کہ تمہاری ذرا سی بے وقوفی سے ماں بیگم کی طبیعت پھر سے بگڑ جائے گی؟ میری مانو، جو جیسا چل رہا ہے اسے چلنے دو اور تم جاؤ۔ اس سے پہلے کہ دانیال کچھ غلط سوچ بیٹھے، پر ماموں وہ تو کل رات سے گھر پر ہی نہیں ہے۔ کیا کہاں گیا؟ اس وقت سلطان اپنی گھڑی کی طرف دیکھتے نوال سے پوچھتا ہے۔ پتہ نہیں ماموں، وہ تو اسی وقت مجھے کمرے میں چھوڑ کر باہر آ گئے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہاں گئے۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، تم جاؤ، میں اس کے دوستوں سے پتہ کرتا ہوں اور اس کے کان کھینچتا ہوں، اور آئندہ کبھی بھی اپنے اور دانیال کے رشتے کو ختم کرنے کے بارے میں مت سوچنا۔ بس یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت بہت اچھی بنائی ہے اور دانیال کبھی بھی تمہیں کسی کے سامنے شرمندہ نہیں کرے گا۔ بس وہ تھوڑا سا دکھی ہے۔ اس نے کبھی بھی اپنی ماں کی ناراضگی جو برداشت نہیں کری، مگر بیٹا وہ اپنی ماں کو بھی بہت جلدی منا لے گا۔ اسے تھوڑا وقت تو دو۔ جب 25 سال سے ہم سب کو بھگت رہی ہو تو چند مہینے اور چپ لگا لو اور دیکھنا بیٹا تمہاری چپ کیا رنگ لائے گی۔ سب تمہاری واہ واہ کریں گے۔ بہت جلد نوال کو اس کے کمرے میں جانے کے لیے فورس کرتے ہیں۔ نوال بھی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، یہ سوچ کر کہ اس کی وجہ سے اس کے ماموں اور نانی جان تو خوش اور مطمئن ہیں نا۔ پھر جہاں میں نے اپنی زندگی کے 25 سال بے اعتباری میں گزار دیے تو اور 25 سال بھی گزر جائیں تو کیا ہوگا۔ کل رات کے واقعے کے بعد آج کا پورا دن شاہجہاں منزل میں سناٹے کا راج تھا۔ رات کے 2 بجے دانیال جب گھر لوٹتا ہے تو گھر میں ایک گہرا سناٹا دیکھ کر اس کا دل دہل جاتا ہے۔ ویسے تو اس گھر میں پہلے بھی 3 افراد ہی رہتے تھے، مگر امرین کو اپنے بیٹے کے آنے جانے کی 24 گھنٹوں فکر رہتی تھی، لیکن آج وہ ماں یہ بھی نہیں جانتی کہ اس کے بیٹے نے رات کا کھانا کھایا ہے
یا نہیں کھایا، اور بابا آپ سے کیا شکایت کروں؟ آپ نے تو کبھی میرے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں۔ دانیال اپنی ماں اور بابا کے کمرے کی طرف دیکھتے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے زینے چڑھ کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا، لائٹ آن کی، کمرے میں روشنی ہوتی ہے۔ اس کی نظر بیڈ کے سامنے رکھے صوفے پر پڑی تو دانیال کے غصے کی حد ہی ختم ہو گئی تھی۔ یہ لڑکی کتنی بے شرم ہے، جانتی ہے کہ اس وقت میری ماں کسی طور پر بھی اسے قبول نہیں کرے گی، پھر بھی اس کی ہٹ دھرمی دیکھو، میرے کمرے میں دھڑلے سے سوئی پڑی ہے۔ دانیال غصے میں اس کی طرف بڑھتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے سے کھڑا کرتے ہوئے کہتا ہے، تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ نکلو میرے کمرے سے۔ تو کہاں جاؤں میں؟ نوال ہکلاتے ہوئے گہری نیندوں کی ٹوٹنے کی وجہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں پوچھتی ہے۔ میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ، دانیال اسے زور سے دھکا دیتے کہتا ہے۔ مگر ابھی کی ابھی اس کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ تو آپ ہی بتائیں بھاڑ میں کیسے جاؤں؟ جب آپ نے مجھے سب کے سامنے اپنی بیوی تسلیم کیا تھا تو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے اس کمرے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، اور ویسے بھی میں اب آپ کی ذمہ داری ہوں، اسی لیے میں نہیں چاہتی میری وجہ سے آدھی رات کو میری نانی کی نیند خراب ہو۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں اس کمرے میں رکوں تو صحیح ہے، میں پوری رات کمرے کے باہر کھڑی ہو کر گزار دوں گی۔ وہ یہ کہتی جیسے ہی کمرے سے باہر نکلنے لگتی ہے، دانیال آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیتا ہے۔ اچھا، تو تم اب تماشا لگاؤ گی؟ تم چاہتی ہو کہ صبح مجھے میرے بابا کے سامنے شرمندہ کرنا؟ میرا تو ایسا کچھ ارادہ نہیں۔ اچھا تو ٹھیک ہے، پھر جاؤ اور چپ چاپ وہاں صوفے پہ سو جاؤ، لیکن یاد رکھنا مجھے اے سی فل چلا کر سونے کی عادت ہے۔ یہ کہتے ہوئے دانیال اسے وہیں چھوڑ غصے سے واش روم میں چلا جاتا ہے۔ جب وہ چینج کر باہر آتا ہے تو نوال فاطمہ کو واقعی صوفے پر سویا پاتا ہے، جسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، یہ جانے بنا کہ کوئی اونھی کروٹ لیے اپنے رب کو یاد کر کے کس طرح رو رو کر فریاد کر رہا ہے کہ یا اللہ میں کہاں پھنس گئی، باہر جاتی ہوں تو سلطان ماموں پھر قسمیں دیں گے، یہاں رکوں گی تو صرف اور صرف زندگی بھر میری بےعزتی ہی میرا مقدر بنے گی۔ کیا کبھی ایسا ہوگا میرے رب کہ میری قسمت بدل جائے گی؟ کیا کبھی سلطان ماموں کی کہی ہوئی ساری باتیں سچ ہوں گی، یا صرف یہ خواب ہی رہ جائیں گے؟
like, comments and share. Subscribe my channel.